تو اصل بات یہ ہے، مجھے صاحب گوئی پر ذرا معذرت خواہ ہوں، اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ غلام ہے۔ سیاسی نظام آزاد نہیں ہے۔ سیاسی نظام کیونکہ غلام ہے، لہذا کوئی ایسی تحریک جو اس کو غلامی سے نکالے، بحث کی غلامی سے نکالے اور خود مختاری عطا کرے، وہ سیاسی سطح پر کامیاب نہیں ہو رہی۔ سیاسی سطح پر کامیاب نہیں ہو رہی، اس لیے نہیں ہو رہی کہ سیاسی سطح پر ہم پر غلامی مسلط ہے۔ ہم IMF کے بغیر نہیں چل سکتے، ہم اس بات کے بغیر نہیں چل سکتے کہ مغرب ہمیں سپورٹ کرے۔ ہم اگر ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہوں تو وہ ہمیں بیل آؤٹ کرے۔ اس کی وجہ سے سیاسی نظام کے ذریعے اسلامی نظام کا لانا مجھے ان حالات میں بڑا مشکل ہے۔ لیکن کیا ہم مایوس ہو جائیں کہ چونکہ سیاسی نظام ہمارا ابتر ہے، لہذا ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، مایوس ہو کے بیٹھ جائیں؟ خوب سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جو انقلابات آتے ہیں وہ صرف حکومت کے ذریعے نہیں آتے، وہ عوام کے ذریعے آتے ہیں، عوام کے معاشروں کے مختلف طبقات کے ذریعے آتے ہیں۔ جب عوام ایک مرتبہ اور معاشرے کے مختلف طبقات ایک مرتبہ یہ طے کر لیں کہ ہمیں آزاد ہونا ہے، تو سیاست مجبور ہو کر گھٹنے ٹیک کر آزاد ضرور ہو جائے گی۔ اور ہم چونکہ ابھی تک اس انتظار میں ہیں کہ سیاسی نظام کوئی بہتر آئے، کوئی اچھی قیادت آ جائے، تو پھر ہمارے لیے ہمارے دکھوں کا وہ مداوع کرے، ہماری تکلیفوں کو دور کرے، اس انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے۔ الیکشن پر الیکشن ہوتے جا رہے ہیں اور ہر الیکشن میں دھاندلی کے نعرے بلند ہوتے ہیں، پھر الیکشن کا مطالبہ ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس صورت میں میں اس وقت جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو مختلف طبقات ہیں وہ سیاست سے قطع نظر کر کے ملک و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے اکٹھے ہوں، جمع ہوں، سوچیں اور سوچ کر راہ نکالیں کہ ہم کس طرح اس غلامی سے نکل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ سودی کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے کہ سیاسی سطح پر اس معاملے میں سرد مہری ہے اور وہ کوئی سنجیدگی کے ساتھ قدم نہیں اٹھایا جا رہا، اگرچہ یہ میری معلومات ہیں کہ اسٹیٹ بینک میں بھی اس کے اوپر کچھ کام ہو رہا ہے اور اسٹیٹ بینک کے لوگ یہاں بھی اس کے اوپر ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے۔ لیکن جس سطح پر، جس بلند سطح پر جس تیز رفتاری کی ضرورت ہے وہ نہیں۔